انكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات بيد محمد. بزرگان محترم اور دوستان عزیز، قرآن مجید کا یہ 95 نمبر کا سورہ اور ان کی یہ 3 آیات جن کے ذیل میں آغاز محرم سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے. ارشاد خالق کائنات ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو ہم نے پسترین منزلوں سے دوچار کر دیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پسترین منزل سے دوچار کر دیا. اگر ان پسترین منزلوں سے کوئی بچ سکا ہے تو صرف وہ بچ سکا ہے جس کے پاس دولت ایمان ہے اور اعمال صالحہ کی دولت ہے. بغیر ایمان کے، بغیر اعمال صالحہ کے کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم اپنے کو پسترین منزل سے بچا لیں تو اس بات کا قطعی امکان نہیں ہے. لیکن پھر مجھے عرض کرنے دیجئے، وہ چیز جس کو ہم اپنے خیالات سے پیدا کرنے کے بعد اپنے دماغوں میں راسخ کر دیں، اس کا نام ایمان نہیں ہے. کچھ خیالات، کچھ فرسودہ خیالات، کچھ بزرگوں کی باتیں، کچھ ادھر کی باتیں، کچھ ادھر کی باتیں، اور اس کو لا کر کے ہم نے اپنے دماغ میں بالکل راسخ کر دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جس پر ہم اعتبار کر رہے ہیں، بس یہی عقیدہ برحق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی عقائد پر کاربند پایا ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، احادیث کی مرسل اعظم اور اخبار معصومین میں بہت سی احادیث ملیں گی جس میں اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے. اور جب ایمان ہی برحق نہیں ہوگا، ایمان ہی استوار نہیں ہوگا، ایمان ہی پائیدار نہیں ہوگا، تو پھر جو اعمال ہوں گے وہ اسی ایمان کے عکاس ہوں گے. ایمان ایک ایسی حقیقت ہے
جو دل کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے، کس کا کیا ایمان ہے کسی کو نہیں پتا۔ جب عمل سامنے آتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کیا۔ اگر کوئی عمل سامنے نہ آئے تو کسی کے ایمان کا تعین کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میں کچھ سامنے کی مثال دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور بچوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بندہ مومن ہے، سفر کر رہا ہے، بس میں ہے، ٹرین میں ہے، پہلو میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کبھی سیاسی گفتگو ہو رہی ہے، کبھی دوسرے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ نہ اس کو ہمارے عقیدے کا پتہ ہے نہ ہم کو اس کے عقیدے کا پتہ ہے، لیکن جیسے ہی یہ بس ایک ایسے برج پر سے گزری جس کے نیچے مثلا گنگا کی نہر ہے جو بہہ رہی ہے، اس نے آہستہ سے سر کو جھکایا، دونوں ہاتھوں کو جوڑا۔ اب تک ہمیں اس کے نہ عقیدے کا پتہ تھا نہ اس کے ایمان کا پتہ تھا، جیسے ہی یہ عمل سرزد ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، جیب سے کچھ پیسے نکالے، گنگا میاں کے حوالے کر دیے، اب ہمیں پتہ لگ گیا اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے۔ اب تک ہمیں نہیں پتہ تھا، پتہ کب چلا؟ جب عمل سامنے آیا۔ اس کو ہمارے عقیدے کا پتہ نہیں تھا، پتہ کب چلا؟ جب مؤذن کے اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہم نے فوراً دہرایا اللہ اکبر۔ مؤذن آگے بڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم نے فوراً تکرار کی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ محمد مؤذن اور آگے بڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے تکرار کی، اور جیسے ہی نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، ہم نے فوراً درود پڑھا۔ اس کو ہمارے عقیدے کا پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ عمل انجام دیا، اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان ہیں، مجھ کو یہ پتہ لگ گیا یہ کافر ہے یا یہ مشرک ہے۔ کس نے عقیدے کا پتہ بتایا؟ تو جواب ایک ہی ملے گا کہ عمل نے عقیدے کا پتہ بتایا۔ عزیزوں، قابل غور امر یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے عقائد کا پتہ بتا دیں۔ اور آج تک امت مسلمہ کے سامنے ایک بزرگ شخصیت کے ایمان کے سامنے سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے، جبکہ اعمال ایسے ہیں کہ جس نے بانی اسلام کی زندگی کو بچایا اور پیغام اسلام کو ہی بچایا۔ ایک صلوات دے دے محمد علیہ۔ اس لیے کہ عقیدہ تو دل کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے کیا پتہ۔ اور اسی لیے جو علماء نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک کا نام دیا اصول دین، ایک کا نام دیا فروع دین۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، دین کی اصل۔ فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ اصول دین دین کی جڑ، فروع دین دین کی شاخیں۔ جڑ جتنی مضبوط اور استوار ہوگی، شاخیں اتنی سرسبز و شاداب ہوں گی۔ جب سے میں کھروا جلال پور میں آیا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے بتایا تب اب کی آم کے درخت میں پتہ نہیں کون سی بیماری آ گئی کہ سارے آم جتنے پھل ہیں درخت پر لگے لگے کالے پڑے جا رہے ہیں۔ اس میں کون سی بیماری آئی ہے کچھ پتہ نہیں۔ پھلوں کی بیماری ہے، نقص کہاں ہے؟ جڑ کا ہے۔ جب ڈاکٹر کو بلا کر کے لائے، اس نے کہا مثلا زمین کو تھوڑا کھدوائیے، جڑوں میں دوا ڈالیے، ایسا لگتا ہے اس میں کیڑے لگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اس میں گھن لگ رہا ہے۔ جو کیڑے اوپر آ گئے ہیں ان کو تو اسپرے کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن آئندہ کیڑے پیدا نہ ہونے پائیں۔
آئندہ کیڑے پیدا نہ ہونے پائیں، اس کے لیے ہمیں دوا کو جڑوں میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ جڑوں میں گھن لگ رہا ہے، جڑوں میں کیڑے لگ رہے ہیں، جڑوں میں بیماری آ گئی ہے۔ جو جڑوں کی بیماری ہوتی ہے وہی منتقل ہوتی ہے، کبھی درخت کے تنے میں، اور تنے کے ذریعے سے پھر شاخوں میں جاتی ہے، شاخوں کے ذریعے سے پھر پتیوں میں جاتی ہے، پتیوں کے ذریعے سے پھر پھل کو خراب کرتی ہے، پھل کو فاسد کرتی ہے۔ بیماری ہے جڑوں میں، اثرات ظاہر ہو رہے ہیں کہیں پھلوں میں، کہیں شاخوں میں، کبھی تنے میں، کہیں پتیوں میں کیڑے، کبھی پھلوں میں کیڑے، پورے کے پورا پیڑ فاسد ہو رہا ہے۔ بیماری کہاں ہے؟ جڑ میں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بحث کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے بحث کرنے پر، جناب ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایمان ہمارا مقدر، عمل۔ اب بسا اوقات لوگ یہاں تک جسارت کرتے ہیں کہ وہ عمل کر رہے ہیں چونکہ ان کا ایمان خراب ہے، لہذا وہ عمل ہمارے نام اعمال میں آ جائے گا، یہاں تک کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا کام ہے عمل کرتے رہیں، اب وہ چونکہ ان کا ایمان درست نہیں ہے لہذا عمل ان کے کام نہیں آئے گا، اور ہمارا ایمان درست ہے تو ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کا عمل ہمارے کام آ جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کیسی گفتگو ہے، کیسی باتیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو ان حقائق کے اوپر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ ہمیں ایمان کافی ہے، مسئلہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، آخر قرآن مجید نے بھی کوئی فیصلہ سنایا ہے تو قرآن مجید کا فیصلہ سامنے ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پوری عالمی برادری سب کے سب گھاٹے میں ہے، سب کے سب خسارے میں ہے، سب کے سب ٹوٹے میں ہے، کسی کے مقدر میں فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب استثناء کی جا رہی ہے، الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر۔ اگر قرآن مجید کے اس سورے میں لفظ او آیا ہوتا تو آپ کا پیغام ٹھیک ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، بھائی سب گھاٹے میں ہیں، وہ فائدے میں ہے جو ایمان لیا ہے یا اعمال صالحہ بجا لیا ہے یا تواصوا بالحق کر لے یا تواصوا بالصبر کر لے۔ چار آپشن ہیں، ہم چاہے جس پر ٹک کر دیں، چاہے جس کو اختیار کر لیں، چار میں سے ایک کو منتخب کرنا ہے، تین کو چھوڑنا ہے۔ اگرچہ دوسرے مرحلے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں پر اگر اپنے کو خسارے سے بچانا ہے تو یہاں پر یہ کہہ کر کے ہم اپنا دامن نہیں بچا سکتے۔ چار ہیں، چار میں سے تین کو چھوڑنا ہے، ایک کو پکڑنا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ آج بھی جب آپشنل ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپشن چار ہی آتے ہیں، اور چار میں سے ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے، تین غلط ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں پیپر سیٹ کرنے والوں نے کیا کیا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ لیکن قرآن مجید کے سورہ عصر کو آپ دیکھیے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ چار میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیجئے، اب کیا تین کو چھوڑ دیجئے۔ کہیں بھی لفظ او نہیں ہے، سب جگہ لفظ وا ہے۔ جب سب جگہ لفظ وا ہے تو خسارے سے انسانی برادری میں سے وہی بچے گا جس کے پاس ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہو، اور ایمان خود اس کی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ وہ ایمان دوسروں تک منتقل ہو، جس کا نام ہے تواصوا بالحق۔
اور اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے تو نیک عمل فقط اس کی زندگی تک محدود نہ ہو بلکہ دوسروں تک منتقل ہو، جس کا نام ہے تواصو بالصبر۔ یعنی انفرادی زندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اگر ایمان اہم ہے، ایمان ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، تم ایمان کو اچھا سمجھتے ہو تو تم اگر مومن ہو تو پیغام ایمان ان کو دو جہاں پر دولت ایمان نہیں پائی جاتی۔ اگر تم اعمال صالحہ انجام دے رہے ہو اور یہ کوئی اچھا عمل ہے تو انفرادی طور سے چپکے عمل نہیں کرنا ہے بلکہ علی الاعلان عمل کرنا ہے، اور فقط عمل نہیں کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اس عمل کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فروع دین میں جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج و زکوٰۃ واجب ہے، جیسے خمس و جہاد واجب ہے، ویسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے بس ہم مومن بن کے بس کافی ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو جو مومن نہیں ہیں ان تک پیغام ایمان دیجئے۔ اگر آپ اعمال صالحہ کے پابند ہیں تو جہاں یہ پابندی نہیں پائی جاتی ان تک اعمال صالحہ کو پہنچائیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ خسارے سے نہیں بچیں گے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پھر ہم خسارے سے اپنے کو بچا نہیں پائیں گے، خسارہ ہمارا مقدر ہوگا۔ یعنی دل کی گہرائی میں جو عقیدہ چھپا ہوا ہے وہ بھی مبنی پر حق ہونا چاہیے، اور جب عقیدہ مبنی پر حق ہوگا تو جو اعمال ظہور پذیر ہوں گے، چونکہ عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی درست ہوں گے۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ایمان کے حساب و کتاب کے لیے قبر کو رکھا، اعمال کے حساب و کتاب کو محشر کے لیے رکھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ معبود کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کے حساب و کتاب کے لیے قبر کی منزلوں کو رکھا، اور اعمال صالحہ کے حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں رکھا۔ پالنے والے انسان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تیری بارگاہ میں پہنچ گیا، ایک بار کی سارا حساب کیوں نہیں لے رہا؟ کہ نہیں قبر میں خالی ایمان کا حساب ہوگا، اعمال صالحہ کے بارے میں قیامت پوچھا جائے گا، نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، حج کیا کہ نہیں، زکوٰۃ دی کہ نہیں۔ پالنے والے یہ دو حصوں میں امتحان کو تقسیم جو کیا، کہ دو حصوں میں امتحان کو تقسیم اس لیے کیا ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے معاشرے کو چھوڑ کر کے ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو تم نے کسی سے کہا ہوگا کہ نماز پڑھو، کسی سے کہا ہوگا کہ روزہ رکھو، کسی سے کہا ہوگا کہ صاحب استطاعت ہو گئے ہو حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، کسی سے کہا ہوگا نصاب مکمل ہو گیا ہے زکوٰۃ نکال دو، کسی سے کہا ہوگا سال تمام ہو گیا ہے خمس کا حساب کر دو۔ جب تم نے تبلیغ کی ہوگی، امر بالمعروف کیا ہوگا، نہی عن المنکر کیا ہوگا، تو تمہارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں جو تمہارے دوست ہوں گے، جو تمہارے ہمدرد ہوں گے، جو تمہاری بیوی ہوگی، جو تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری بہن ہوگی، تمہارا خاندان ہوگا، تمہارا قبیلہ ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ تم قبر میں اکیلے ہو تو فوراً سوچنے پر مجبور ہوگا ہمیں نماز کی تعلیم دی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہے، ہم اس بدلے کو کیسے اتاریں؟ فوراً تشویش ہوگی، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنے روزے چھوٹے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے گیا تھا یا نہیں گیا تھا، صاحب استطاعت تھا یا نہیں تھا۔ اور جب سوچے گا تو نتیجے کے طور پر اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ وہ نمازیں جو تم چھوڑ کر کے آئے ہو تمہارا عزیز پڑھ دے، وہ روزے جس کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو تمہارا دوست رکھ دے، وہ عبادتیں جس کو تم سے ترک کیا ہے وہ دوسرے انجام دے دیں۔ اس لیے قیامت تک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے،
بس مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. گویا قرآن نے ہمیں سکھایا خود اچھے بنو، سوسائٹی کو اچھا بناؤ، معاشرے کو اچھا بناؤ، سماج کو اچھا بناؤ، اچھے لوگوں کی تربیت کرو، تاکہ جب اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کے تم اس دنیا کو جاؤ تو یہی اچھے لوگ تمہیں نیکی سے یاد کریں اور تمہاری عاقبت کی فکر کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم برے، ہمارا گھر برا، ہمارا خاندان برا، ہمارا قبیلہ برا، ہمارا معاشرہ برا، جو ہم خود ہی برے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو برائی سے نہیں روکا، کبھی کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، تو ہم مر کر کے قبر میں چلے گئے، کس کو فکر ہوگی؟ جو ہماری نمازیں پڑھے، ہمارے روزے رکھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی جائے جو زندوں کے لیے بھی مفید ہو اور مردوں کے لیے بھی مفید ہو. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اب بات کو پھر تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. بھائی اگر انسان کا ایمان فاسد ہے تو اس کے عمل کی کوئی قیمت ہے؟ جواب نفی میں ہے. یعنی اگر ایمان میں نقص ہے، ایمان فاسد ہے، تو اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور اگر ایمان پائیدار ہے، استوار ہے، مضبوط ہے، تو عمل کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ پیغام اکثر دے دیا جاتا ہے، ایمان اگر پائیدار ہے تو عمل کی ایک کے عمل کی قیمت نہیں ہے، ایک کو عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال پھر قائم ہوتا ہے، یہ اعمال کی دنیا، یہ پیغمبر کی تعلیمات، یہ احکام کی دنیا آخر ہے کس کے لیے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا. اور جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے، جو بھی بات کہتا ہوں اپنی پوری جہالت کے اعتراف کے ساتھ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں جہاں تک میرا محدود مطالعہ ہے خالی ایمان کے اوپر جنت کا وعدہ کہیں نہیں کیا. اگر آپ کے نظر میں کوئی آیت ہو تو فوراً آپ میرے علم میں اضافہ کر دیں، پہلے تشریف فرمائیں. کوئی بھی آیت آپ کو کہیں مل جائے کہ تم بس ایمان لے آؤ تمہاری جنت پکی ہے. کسی خطیب کے جملے تو ہو سکتے ہیں، کسی خطیب کے جملے تو ہو سکتے ہیں. ہم جیسا کوئی ان رجسٹرڈ آدمی ہوگا وہی جملے تو دے دے گا داد لینے کے لیے، لیکن قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کر سکتا. جو سورہ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، والعصر، زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح اور تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر. یعنی خالی ایمان کی بات نہیں کی گئی. آمنوا واحسنوا، آمنوا واتقوا، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو. یعنی تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رضا کے لیے اپنے آپ کو بچانا ان چیزوں سے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. مولا کائنات سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ تقوی کے معنی کیا ہے؟ مولا نے آواز دی، تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا تمہاری مٹھی میں ہو، تم دنیا کی مٹھی میں نہ ہو. دوسرے موقع پر کہہ رہے ہیں تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں خدا تمہیں حاضر دیکھنا چاہے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں سے غائب دیکھنا چاہے وہاں موجود نہ ہو. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو اس پورے تقوی کا تعلق کہے سے ہے؟ وہی اعمال سے. آمنوا واتقوا، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو. یعنی خالی ایمان کافی نہیں، خالی عمل کافی نہیں. جہاں بھی تذکرہ ہے ایمان کے ساتھ عمل، عمل کے ساتھ ایمان. ہاں مجھے کچھ مقامات ایسے ملے ہیں جہاں پر خالی عمل کا تذکرہ ہے.
اور دور نہ جائیے، بالکل سامنے کی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بظاہر ایمانی کہیں بات نہیں ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے ہی موت کو پیدا کیا، اس نے ہی حیات کو ہی پیدا کیا۔ موت بھی اس کی مخلوق، حیات بھی اس کی مخلوق۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں محل ابتلا میں لائے، تمہیں محل آزمائش میں لائے، تمہارا امتحان لے، اور اس کے بعد دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اہل علم تشریف فرما، میری بات رائے گا نہ ہونے پائے۔ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ایمان کے اعتبار سے بہتر کون ہے، بلکہ یہ کہا کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ گویا قرآن نے فیصلہ سنا دیا، جہاں بے عملی پائی جاتی ہے وہاں ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کے درخت اور پودے کسی ایسی بنجر زمین پر نہیں پنپتے جہاں پر کفر پایا جائے، جہاں پر نفاق پایا جائے، جہاں پر شرک پایا جائے۔ ایمان اور عمل صالح کے پودے اور درخت اسی زمین پر اگتے ہیں جہاں پر دولت ایمان ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا۔ یعنی اگر عمل میں صالحیت پائی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے پاس دولت ایمان پائی جاتی ہے۔ اب پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پروردگار عالم نے شاید حساب و کتاب کو دو منزلوں میں تقسیم کیا۔ ایمان کا حساب و کتاب قبر میں، اعمال صالحہ کا حساب و کتاب میدان محشر میں۔ اب بس ایک چھوٹا سا سوال اپنے محترم مجمع سے، ایک انسان ایسا ہے، موت واقع ہو گئی، مر گیا، لوگوں نے قبر کے حوالے کر دیا، نکیرین آ گئے، نہ جانے کتنے جنازوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی، میں نے بھی شرکت کی ہے، نہ جانے کتنے دفعہ وہ کلمات کانوں سے ٹکرائے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے جو تلقین میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون؟ اب پہلے سوال میں اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، دنیا خود بخود بنی، خود بخود مٹ جائے گی، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، ہم نہ توحید کے قائل ہیں نہ خدا کے وجود کے قائل ہیں۔ اب کیا اس سے آگے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رسول کون؟ ایک بنیادی سوال ہے، کیا آگے گنجائش ہے کہ اس سے پوچھا جائے؟ نہیں، مجھے کہنے دیجئے، یہیں سے بے حساب بھیج دیا جائے گا۔ ممبروں سے کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ ہم تو علی والے ہیں، ہمارے دل میں علی کی محبت ہے، جنت تو ہمارے گرہ جنپت کا نام ہے، بس مرے نہیں کہ پہنچے نہیں، ہم نہیں جائیں گے تو جنت خالی پڑی رہ جائے گی، ہم نہیں جائیں گے تو جائے گا کون؟ اور نہ جانے کتنے فقرے ہیں جو بہرحال کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ میرا سوال بس اتنا ہے، جیسے ہی مرنے والے نے کہا ہم نے کسی کو خدا نہیں مانا تو بے حساب چلا گیا، یہیں پر رک کے مجھے کہنے دیجئے، میدان محشر میں حساب و کتاب کی منزلوں سے اگر کسی کو گزرنا ہے تو صرف اور صرف فقط و فقط بس اور بس موالیان حیدر کرار کو گزرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب بے حساب بھیج دیے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہاں بھیجے جائیں گے، ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کل بڑا ڈر لگتا ہے، کٹ پیسٹ کا زمانہ ہے،
کون انسان کہاں سے کٹ کر دے اور کہاں پر جا کر کے پیش کر دے، اور اس کے بعد لوگوں کے کمنٹس کی لائن لگ جائے، ارے جناب انہوں نے تمام دشمنان حیدر کرار کو بے حساب بھیج دیا۔ تو ہم وضاحت ہی کرتے ہیں، بے حساب بھیج دیا جائے گا، میدان محشر میں سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، صرف اور صرف حساب و کتاب کی منزلوں سے اگر گزرنا ہوگا تو موالیان حیدر کرار کو گزرنا ہوگا، عزاداران حسین ابن علی کو گزرنا ہوگا، اس کے علاوہ سب کے سب بے حساب۔ بے حساب جائیں گے، کہاں جائیں گے بھائی؟ جو ان کا ٹھکانہ ہے سلوار بیٹے محمد روالے، جو آئے تھے اسی کو پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یعنی جو ان کا مقدر تھا، جو ان کا اصل ٹھکانہ تھا، وہاں بے حساب بھیج دیے گئے۔ جب خدا کو نہیں مانتے تو خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو کیا مانیں گے؟ اب رسالت کا سوال انہی سے ہوگا جو توحید کے سوال میں کامیاب ہو گئے، ورنہ جو توحید کے پرچے میں توحید کے سوال میں فیل ہو گئے، ان سے اگر رسالت کا سوال کیا جائے تو بالکل بعید از عقل بات ہے، اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو اس عقل کو ہمیں بہرحال استعمال کرنا ہے۔ یعنی بے حساب جہنم کے بعد آگے کوئی سوال ہوئے گا نہیں۔ جو پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا، نہیں بچے بھی بات کو آسانی سمجھ لیں، مین امتحان میں وہی بیٹھے گا جو پری جس کا نکل گیا ہو۔ جو پہلے سوال میں کامیاب، اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رسول کون؟ اس نے کہا بھائی خدا کو تو مان لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کسی کو نبی وغیرہ نہیں مانا۔ اب اس سے آگے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ ارے بھائی دین ہو، قبلہ ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا دار و مدار عقیدہ رسالت پر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ جب رسالت کا انکار کر رہا ہے تو دین کا سوال کرنا، قبلے کے بارے میں پوچھنا، دیگر سوال کا کوئی محل نہیں ہے، یہیں سے بے حساب۔ جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا، اب اس سے آگے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ دین بھی بتا دیا، قبلہ بھی بتا دیا، لیکن یہ پوچھا گیا تمہارا امام کون؟ تمہارا امام کون؟ الٹے سیدھے دو چار نام بتا دیے، وہ چاڑے ترچے نام، دو چار نام بہرحال بتا دیے، کہا جاؤ بے حساب، جاؤ بے حساب، اب تمہارے سے آگے سوال نہیں ہوگا۔ جو ان سوالات میں کامیاب ہوا، اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا امام کون؟ اہل علم تشریف فرمائیں، اب تم بتاؤ تمہارا امام کون؟ اس نے ائمہ کے نام بتانا شروع کیا۔ نکیرین کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کے کہا کہ پہلے سے آخر تک جاؤں یا آخر سے پہلے تک آؤں؟ اول امام کا نام بتاؤں، پھر دوسرے کا، تیسرے کا، پھر 12ویں کا یا 11ویں کا، پھر 10ویں کا، پھر 9ویں کا؟ کیسے پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ جیسے تمہارا دل چاہے ویسے بتا دو۔ اور جیسے ہی امامت کے سوال کا جواب معقول نکیرین کو مل گیا کہ اب تمہارا پری نکل گیا ہے، اب مین کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مین کیا ہوگا؟ کہ یہ میدان محشر میں نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، حج کیا کہ نہیں، اب یہ سب وہاں پوچھا جائے گا۔ ایمان کی منزل گزر گئی، اب میدان محشر میں بچا کون؟ جو پری جس کا نکلا ہے وہی تو بچے، اور پری نکلے گا کس کا؟ جو عقیدہ توحید کو بھی مانتا ہو، عقیدہ نبوت کو بھی مانتا ہو، دین کو بھی مانتا ہو، کعبے کو بھی قبلہ مانتا ہو، قیامت کا عقیدہ بھی رکھتا ہو،
امامت کا عقیدہ بھی رکھتا ہو، سارے عقیدے جس کے یہاں پائے جاتے ہیں، اب اس کا پری نکل گیا تو میدان محشر بچا کون؟ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کی منزل سے صرف اور صرف بس اور بس فقط اور فقط موالیان حیدر کرار کو گزرنا پڑے گا۔ کسی فریب میں نہ رہیے، کسی خطیب کے جملے بازی میں نہ آئیے، غلط باتوں پر اس کو داد بھی مت دیجئے، ورنہ 1000 بار کا کہا ہوا جملہ کہ وہ خطیب لفافہ لے کے جہنم میں جائے گا، آپ خالی پیٹ جہنم میں جائیں گے۔ صلوات ہے دے محمد علیہ، ایک اور صلوات دے محمد علیہ۔ لیبلوکم، ایک اور صلوات۔ کسی بھی غلط فہمی مبتلا نہ ہوئی ہے۔ قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ مرسل اعظم نے ہمیں کسی خطیب کے حوالے نہیں کیا، یا قرآن کے حوالے کیا یا اہل بیت کے حوالے کیا۔ جب قرآن اور اہل بیت کے حوالے کیا ہے تو زندگی کے ہر مسئلے کا حل یا قرآن بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے، اور آل محمد کا خطیب وہ ہوگا جو وہ بتائے جو قرآن نے بتایا ہے، جو وہ بتائے جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ جو اپنی مرضی سے لفاظی کر کے منبر سے چلا جائے، وہ کچھ بھی ہو جائے، اہل محمد کا خطیب نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات ہے دے محمد اور علیہ۔ بس شب عاشورہ کی مجلس ہے، کافی وقت ہو گیا، لہذا بات کو تمام کی منزل تک قریب کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں بھائی ایمان آ گیا، محبت علی آ گئی، تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے عمل وغیرہ کی۔ ان سب سے بس ایک سوال ہے، قبلہ آپ کے دل میں زیادہ علی کی محبت ہے یا سلمان کے دل میں زیادہ محبت تھی؟ آپ کے دل میں زیادہ محبت ہے یا ابو ذر کے دل میں زیادہ محبت تھی؟ آپ کے دل میں زیادہ محبت ہے یا عمار اور مقداد وغیرہ کے دل میں زیادہ محبت تھی؟ ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کوئی کہہ دے کہ ہمارے پاس محبت زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے، تو پھر فوراً دوسرا سوال کیجئے، کیا ان کی زندگی میں بے عملی پائی جاتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم محبت اہل بیت، اہل بیت کی محبت اگر دل میں ہے تو اس کے آثار کا نام ہے اعمال صالح، اس کے آثار کا نام ہے اعمال صالح۔ اگر آثار نہ پائے جائیں، درخت کا آم کالا پڑا جا رہا ہے، پتیوں میں گھن لگے جا رہے ہیں، اوپر سے اسپرے کیجئے گا، فار دا ٹائم بینگ تھوڑا درست ہو جائے گا، کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ جتنے کے آم نہیں ملے اس کے چوکنے پیسے کی دوا چلی گئی، اس لیے کہ بیماری ہے جڑوں میں، اسپرے کر رہے ہیں پیڑوں پہ۔ تو ضرورت یہ ہے کہ جہاں پر برائی ہے، ایمان کی حقیقت کو اہل بیت سے سمجھے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، عقیدہ کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اس ایمان کے نتیجے میں عمل کیسا ہے۔ اب بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے۔ ایک خطیبی کا جملہ ہے، اب بات آ گئی ہے تو زیادہ تر وہ گفتگو ہو رہی ہے جو اپنے سے متعلق ہے، اور جب گفتگو ہم اپنے سے متعلق کریں تو بہرحال عوام تو داد دیتے ہی ہیں۔ جب گیند اپنے پالے میں آ رہی ہے، ہمارے پالے میں آ رہی ہے، تو ان کو سبحان اللہ کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو منبر سے ایک خطیب کے جملے تھے کہ مرسل اعظم کا ارشاد ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کو حدیث سے انکار ہے؟ نہیں، مرسل اعظم نے کہا ہے یقیناً علی کی محبت کا خاصہ یہ ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث کی وضاحت کچھ اس انداز سے کی
کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، یعنی ہمارے گناہ غذا ہیں اس محبت کے. یہ کہے نہیں انہوں نے، لیکن جو تاثر پیش کیا، جس پر لوگوں نے داد دی، وہ تاثر بالکل یہی تھا. اور پھر دوسرا جملہ اضافی طور پر پیغام کو پہنچانے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں جو انہوں نے نہیں کہا، کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو علی کی محبت معاذ اللہ خاکم بدائیں بھوکی مر جائے گی. لہذا کچھ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے امام کب آئیں گے؟ کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. تو اگر ہم نیکیوں کی بات کریں گے، اچھائیوں کی بات کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے ظہور کو چاہتے ہی نہیں ہیں. اگر چاہتے ہو کہ امام جلدی ظہور کریں، جتنا ہو سکے فساد پیدا کرو، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ، برائیوں میں مبتلا ہو جائے تاکہ وہ جلدی آ جائیں. زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے آنے والا جو آئے گا خالی ہاتھ نہیں آئے گا، ذوالفقار لے کر کے آئے گا. ایک صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد. تو علی کی محبت بھوکی رہ جائے گی اگر ہم گناہ نہیں کریں گے. لہٰذا ہمارا کام ہے کہ تھوڑے بہت ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ اس کو بھی وقتاً فوقتاً غذا ملتی رہے، وہ بھی بھوکی نہ رہے. کیا کیا تاثر، کس طرح سے روایات کو پیش کیا جا رہا ہے، حدیث کو پیش. خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا کہ سننے والا اپنا منہ پیٹے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے بے دینی کو. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ مجلس اعضاء میں اس حسین کی فرش اعضاء پر جس نے دین کے لیے اپنا بھرا گھر لٹا دیا. تو اب ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی جوان، ہمارا کوئی بیٹا ہم سے سوال کرے کہ آپ اس حدیث کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس حدیث کا مفہوم جو میں نے سمجھا ہے وہ بھی بیان کر دوں. جو میں نے سمجھا ہے، اگر غلطی پر ہوں تو آپ سب مل کر کے میری اصلاح کیجئے گا، اور اترنے کا انتظار نہیں کیجئے گا، یہیں پر ٹوک دیجئے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں. جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ مرسل اعظم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی محبت اور گناہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو میں نے سمجھا ہے علی کی محبت اور گناہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اور عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اجتماع ضدین امر محال ہے. اس وقت رات ہے، اسی وقت کیا دن ہو سکتا ہے؟ دن کا انتظار کرنا ہے تو صبح 5:30 بجے تک کا انتظار کرنا پڑے گا تقریباً. جب سورج نکلے گا تب دن ہوگا، اور جب دن ہوگا تو پھر رات نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک جملہ کیا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی کا اصلاً کوئی وجود نہیں ہے. تاریکی کا اصلاً کوئی وجود نہیں ہے. یہ آفتاب کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور جیسے ہی آفتاب نکلتا ہے تاریکی کا بستر کب لپٹ جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں. تو ویسے ہی نبی کہنا چاہتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس لیے کہ گناہ جتنے ہیں سب ہے تاریکی. جیسے ہی آفتاب محبت دل میں طلوع ہوتا ہے، تو جس طرح سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد رات کہا جاتی ہے کسی کو خبر نہیں، علی کی محبت آنے کے بعد گناہ جاتے ہیں کہا جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. علی کی محبت اور گناہ یہ امر محال ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اس بات کا امکان نہیں ہے. اب جملہ آگے بڑھا کے مجھے کہنے دیجئے. اگر گناہ آئے گا تو اسی مقدار میں
بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، اسی مقدار میں علی کی محبت جائے گی. اور اگر علی کی محبت آ گئی تو جس مقدار میں محبت آئی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس احتیاطی جملے نہیں ہیں، جس مقدار میں محبت آئی ہے اسی مقدار میں گناہ جائیں گے. ایک ہی وقت میں دونوں ہو اس بات کا امکان نہیں ہے، امر محال ہے. تو اب میں ان لوگوں کو جو علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو علی کی محبت کی قسم دے کر کے اعمال صالحہ کی تلقین کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بس عزیزوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کروں گا. باتیں تو بہت ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ خطیب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اگلی مجلس میں اور اگلی مجلس میں اور مجلسیں ختم ہوتی جاتی ہیں، آخر میں عمر بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن باتیں ختم نہیں ہوتی. آج شب عاشورہ ہے. کربلا میں امام حسین نے کیا اپنے ساتھ صرف ان لوگوں کو لیا تھا جن کے پاس فقط ایمان ہو؟ ان کے کردار کیا ہیں؟ ابھی اس منزل پر نہیں ہوں مگر فقط اشارے کے طور پر کہہ رہا ہوں. حسین کا صحابی اور یہ کہے کہ مولا ھذا اول وقت الصلاۃ. آپ ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. ھذا اول وقت الصلاۃ، مولا یہ اول وقت نماز ہے. امام کو نہیں معلوم کہ اول وقت نماز ہے، لیکن امام کا سکوت اور صحابی کا بتانا کہ مولا یہ اول وقت نماز ہے، گویا حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے ہمراہ کیسے کیسے صاحبان ایمان کو اور کیسے کیسے اعمال صالحہ کو انجام دینے والوں کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں. ان کا کردار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی جلالت کیا ہے کہ ہم آپ نہیں. معصوم امام کہہ رہا ہے بے انتم و امی تم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ دفن کر دیے گئے. بس عزیزوں، میں آگے اپنی منزلوں پر. شب عاشورہ نمودار ہو گئی. بڑی قیامت کی رات ہے، بڑی مصیبت کی شب ہے. مجلس کے بعد متعدد شبیہیں برآمد ہوں گی. کربلا میں یوں تو جتنے بھی مجاہدین ہیں، مجاہدین کربلا، سب کے سب روز عاشورہ شہید ہوئے. لیکن جس ترتیب سے مجاہدین کربلا میدان کربلا میں گئے اسی ترتیب سے ہم ان کا ماتم کر لیتے ہیں. مثلاً 7 کو جناب قاسم کو روتے ہیں، 8 کو جناب عباس کا ماتم کرتے ہیں، 9 تاریخ آتی ہے تو امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، معصوم علی اصغر پر گریہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب تو شب عاشور آ گئی. آج تو ہمیں کربلا کے سارے شہداء پر آنسو بہانا ہے. صبح عاشورہ نمودار ہوئی. مجلس کے بعد متعدد شبیہیں برآمد ہوں گی. لہٰذا اسی مناسبت سے 2 جملے عرض کر کے پھر امام حسین کی رخصت تک پہنچنا چاہتا ہوں. صبح عاشورہ نمودار ہو 61 ہجری کا میدان. حجاج ابن مسروق کی اذان دینے کے لیے آگے بڑھے. امام حسین نے کہا اے حجاج، آج تم اذان نہیں کہو گے. جو روز اذان دیتا ہے آج اس کو روک دیا گیا. بیٹا علی اکبر، تم گلدستہ اذان پر جاؤ تاکہ لوگوں کو نانا کا زمانہ یاد آ جائے، لوگوں کو نانا کا لہجہ یاد آ جائے. علی اکبر کی اذان کی آواز سے مقتل گونجا. حسین نے نماز ادا کی.
ابھی نماز تمام نہ ہوئی تھی کہ پسر سعد نے چلے کمان میں تیر جوڑا اور یہ کہہ کر کے رہا کیا کہ گواہ رہنا میں نے پہلا تیر لشکر حسین کی جانب پھینکا۔ پسر سعد کے تیر پھینکتے ہی، تیر کو رہا کرتے ہی کمانیں کڑکنے لگی، تیروں کا مہ تھا جو برسنے لگا۔ حملہ اولا میں حسین کے لشکر میں 72 میں سے 39 یا 40 جانباز کام آئے۔ قربانیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حسین کا عالم یہ ہے کہ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دل بھر رہے۔ کبھی حسین اونو محمد کی میتوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، زینب نے دونوں میتوں کے درمیان شکر کا سجدہ کیا۔ کبھی قاسم نے مدد کے لیے بلایا تو حسین مقتل میں گئے، دشمن سد راہ ہوئے، حسین نے حملہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں جب لشکر بھاگا تو قاسم کے جسم نازنی پر گھوڑوں کی ٹاپے، جس میں قاسم کے ٹکڑے ارے ارض کربلا پر بکھر گئے۔ اے مولا حسین، بعد شہادت آپ کی لاش بھی پامال سم اسپا ہوئی، لیکن یہ آپ کا بھتیجا ہے کہ زندگی میں اس کے جسم پر گھوڑے دوڑ گئے۔ جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ابا کے دامن میں لے کر کے خیمے میں آئے۔ قاسم کا ماتم ہونے لگا، واہ قاسمہ، واہ علیہ، واہ محمدہ۔ وقت اور آگے بڑھا، ہم شکل پیغمبر علی اکبر میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد وہ جہاد کیا جو یادگار زمانہ ہے۔ اس کے بعد مقتل سے آواز دی، یا ابتا علیک منی سلام، اے بابا ہمارا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ گویا علی اکبر آواز دے رہے ہیں، اے بابا میرے لاش پر آنے کی زحمت نہ کیجئے گا، بس میں اپنی شہادت کی اطلاع دے رہا ہوں، آپ میرا سلام قبول کر لیجئے۔ اور طریقہ سلام کا وہ اختیار کیا جس میں جواب سلام بھی واجب نہیں ہے۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے مرنے کے بعد زندگان یہ دنیا پر خاک ہے۔ بیٹے کے لاشے کے سرہانے پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا، اے بیٹا سینے پر ہاتھ کیسا ہے؟ کہا بابا برچھی کی انی ہے جو سینے میں در آئی ہے، بیٹا ذرا ہاتھ ہٹانا۔ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا۔ اولاد والو تصور شرط ہے، آنسو نہیں تھمیں گے۔ اللہ نے حسین کی بے کسی، اللہ نے حسین کی مظلومیت، اپنے گھٹنوں کو ارض کربلا پر ٹیکا، برچھی کی انی پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا، نجف کا رخ کیا، یا علی۔ برچھی کا پھل نکلا، برچھی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ علی اکبر کی میت کو لیا، ضعیفی ساتھ نہیں دیتی، کبھی میت کو اٹھاتے ہیں، کبھی رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، اور آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین کو مدد کی۔ علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا۔ وقت اور آگے بڑھا، قمر بنی ہاشم
حضرت ابوالفضل عباس مولا کی خدمت میں آئے. آقا اب سینے میں دل تنگی کر رہا ہے، میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں آپ یہی کہتے ہیں بھیا تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. علمدار کی موت لشکر کی موت ہوا کرتی ہے. اے بھیا اے آقا یہ بتائیے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین نے سر جھکایا، خیمے سے الاتش کی صدائیں عباس کے کانوں میں ٹکرائیں. اے آقا سکینہ کی پیاس کا واسطہ، اذن جہاد دے دیجئے. حسین نے اذن جہاد دیا، در خیمہ پر آئے، سکینہ سے مشکیزے کو لیا، علم کو لیا، حسین کو سلام آخر کیا، میدان میں آئے، مشکیزے کو بھرا، بھر کر کے پلٹے. داہنا شانہ قلم ہو گیا، پھر بایاں شانہ قلم ہو گیا. مشک سکینہ پر تیر لگا، پانی بہا. جیسے ہی پانی بہا عباس نے گھوڑے کے رخ کو ترائی کی جانب موڑ دیا. اب میں خیمے میں جا کر کے کیا کروں گا؟ یا آقا ادرکنی، مولا مدد کو آئیے. حسین شیر کے لاشے کے کنارے سرانے پہنچے. حذف وصیت، شیر کے لاشے کو ترائی کے کنارے چھوڑا، علم مبارک کو لیا، خیمے کا رخ کیا. سکینہ سمجھی کہ میرا چچا آ گیا، لیکن خدا کسی امید والے کو نا امید نہ کرے. جب علم خیمے کے قریب آیا تو سکینہ نے کیا دیکھا کہ علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا. اے بابا اجرکم علی اللہ، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ بیٹی ترائی کے کنارے شانے کٹائے سو رہا ہے. اب اس کے بعد وہ وقت آیا، در خیمہ پر حسین آئے. زینب حسین کا آخری سلام، ام کلثوم حسین کا آخری سلام، ام لیلہ حسین کا آخری سلام، رباب حسین کا آخری سلام. میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام. بیمار بیٹے کے قریب آئے، سید سجاد پر غشی تاری تھی. پھوپھی نے شانہ ہلایا، اے بیٹا آنکھیں کھولو، باپ رخصت آخر کو آیا ہے. رخصت کیجئے حسین ابن علی کو. سال آئندہ جو زندہ رہے گا غم حسین منائے گا. مولا یہ عزادار آئے ہیں، ان کے پرسے کو قبول کر لیجئے. آقا حسین خدمت عزا کا حق ادا نہ ہو سکا. ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، شدت سے اعتراف ہے. ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے گا. ہمارے پرسے کو قبول کر لیجئے. پھوپھی نے شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے. سید سجاد نے آنکھیں کھولی. خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. باپ کو اکیلا کھڑے ہوئے دیکھا. اے پھوپھی اماں مجھے میرا بابا نظر نہیں آ رہا. حسین نے آواز دی، بیٹا تمہارا بابا تم سے ہم کلام ہے. روایت کہتی ہے جس پر اتنے تیر تھے جس کی سبب سے سید سجاد پہچان نہیں پائے. اب سید سجاد نے فوراً کہا بابا آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، آئینہ آئینہ مسلم ابن اوسیہ. حسین جواب دیتے جاتے ہیں
اینا اینا حبیب نے مظاہر بیٹا قتل کر دیے گئے، اینا اینا مسلم نے اوسجا بیٹا قتل کر دیے گئے. ایک ایک صحابی کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. آخر میں کہتے ہیں اینا اینا اخی علی اکبر. حسین نے سر جھکا لیا. سید سجاد کو کیا جواب دے؟ اس لیے کہ ابھی مرثیہ پڑھ چکے ہیں. اے بھیا عباس، تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جانتے ہیں بھائی کی شہادت کی خبر بھائی کی کمر کو توڑ دیتا ہے. کیسے سید سجاد سے کہیں کہ بھائی علی اکبر مارا گیا. امام حسین نے بس اتنا کہا، اے بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا. جیسے ہی سید سجاد نے سنا کوہنیوں کو ٹیکا. پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لائیے گا، ذرا میری تلوار لائیے گا. بیٹا عصا کیا کرو گے، تلوار کیا کرو گے؟ بابا آپ کا دفاع کروں گا، میدان میں جا کے جہاد کروں گا. امام حسین نے کہا بیٹا تم بیمار ہو، بیمار پر سے جہاد ساقط ہے. بس جیسے ہی امام حسین نے فقرہ کہا، سید سجاد نے عجیب جملہ کہا، بابا آپ سچ کہتے ہیں کہ بیمار سے جہاد ساقط ہے، لیکن بابا اتنا بتا دیجئے کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ساقط ہے؟ رموز امامت کو منتقل کیا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پالنے والے وعدہ طفلی ادا کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اتنی دیر کے لیے اور سید سجاد پر غشی کو طاری کر دے تاکہ حسین اپنے وعدے کو پورا کرے. در خیمہ پر آئے. اینا اینا حبیب نے مظاہر، اینا اینا مسلم نے اوسجا. ایک ایک مجاہد کو یاد کر رہے ہیں. کون ہے جو حسین کو سوار کرے؟ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالیکم حسین منادیکم. اے میرے شیروں، اے میرے جابادوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تمہارا مولا آواز دے رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے. شہداء کی لاشوں میں لرزہ پیدا ہو گیا. مولا موت نے مجبور کر دیا. ورنہ آپ بلائیں اور ہم آپ کی آواز پر لبیک نہ کہیں. زندگی دینا آپ کا کام ہے، قربانی دینا ہمارا کام ہے. یہ ہے عمل کی معراج جس کو کربلا والوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. جب حسین کی اس بے کسی کو زینب اولیاء مقام نے دیکھا، در خیمہ پر چادر میں لپٹی ہوئی دونوں بہنیں آ گئیں. اے بھیا آج عباس نہیں، آج علی اکبر نہیں، آج قاسم نہیں، آج اونو محمد نہیں، یہ بہنیں آپ کو سوار کریں گی. بڑی مصیبت کا مقام ہے. رخصت کیجئے حسین کو، اپنے مہمان کو رخصت کیجئے. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو. ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی پدر کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین چلے، سارے واقعات کو چھوڑا، مقتل میں آئے. وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ ہے. اس کے بعد بلندی پر گئے. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا. ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری استعانت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے. صدائے استغاثہ کے بہت سے اثرات ہوئے. من جملہ تمام اثرات کے ایک اثر یہ ہوا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا.
مجلس تمام ہو رہی ہے. ابھی گہوارے علی اصغر کی شبیہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. اپنے کو جھولے سے گرایا، گویا جھولے سے گرا کر کے اپنی ماں و پھپھیوں سے کہا. بھائی اکبر جوان تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان میں چلے گئے. بھیا قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے گئے. میں بہت کم سن ہوں لیکن بابا کی نصرت کا عزم ہے، میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے نہیں جا سکتا. ہمارے بابا کو بلوائیے، مدینے میں جو وعدہ کیا تھا تاکہ اصغر اس کو پورا کر دے. بیویوں نے رونا شروع کیا. حسین کے کانوں میں آواز پہنچی. پلٹ کر کے آئے. بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا ہے؟ جواب دیا نہیں بھیا نہیں. جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. حسین بچے کے مقصد کو سمجھ گئے، ہاتھوں پر لیا، میدان میں آئے. حسین بلندی پر. سوال آپ اور سوال آپ کے نتیجے میں ارے تیر سہ شعبہ. فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْهِ الْإِمَامِ. بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. انکار آسما کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اصغر کی میت کو لے کر کے آئے. پشت خیمہ پر ننھی سی قبر بنائی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اب دوبارہ جب میدان میں آئے وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ ہے، لیکن ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی. ارے تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس. لاشوں پہ لاش لا چکے، بس اے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس. ارے ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس. ارے بس سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. ندائے غیبی آئی. یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے میرے نفس مطمئن، ارے پلٹا اپنے رب کی طرف. ذوالفقار سے لہو پوچھا، شمشیر کو میان میں رکھا. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حملے کے نتیجے میں دشمن کوفے کی دیواروں سے ٹکرا کے جا چکے ہیں، بہت دور گئے. پلٹ کر کے آئے ترائی کے کنارے. بھیا باس تم نے اپنے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی. اے بھیا تمہاری شجاعت پر حسین کو بڑا بھروسہ تھا. یہ دشمن تو ہم سے مقابلہ نہیں کر پا رہے. کیا ہوتا اگر ہم تم کو اذن جہاد دے دیتے؟ شاہ ہر حملے میں کہتے تھے بحسرت میں جنگ. ہائے عباس نے دیکھی نہ لڑائی میں. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، چاروں طرف سے وار ہونے لگے. اور وہ منزل بھی آئی کہ سیدہ کا لال پشت فرس پر ڈگمگانے لگا. گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑا نشیب میں آیا. ارواح انبیاء آگے بڑھیں، ملائکہ آگے بڑھے. حسین ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. حسین نے آواز دی یہ وقت مدد نہیں ہے، یہ وقت امتحان ہے. جب حسین نشیب میں آئے، سیدہ نے جس زمین کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کیا تھا آغوش پھیلا کے بیٹھ گئی. اے میرے لال یہ ماں آ گئی، یہ
آ گئی، حسین پشت فرس سے چلے، آغوش سیدہ میں آئے، سر سجدہ معبود میں رکھا، ذکر الہی کر رہے ہیں، شکر کا سجدہ کر رہے ہیں۔ بڑے اچھے انداز میں شاعر کہتا ہے کہ کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیری درگاہ میں آتا ہے حسین۔ ہمارا سلام اس حسین غریب پر جس پر اس انداز سے زمانے کا امام سلام کر رہا ہے، ہمارا سلام اس جد مظلوم پر جس کا جسم نہ زین پر ہے نہ زمین پر۔ حسین پشت فرش سے چلے، ابھی فرش زمین پر نہیں پہنچے، جسم نازنی تیروں پر معلق ہے، شمر ملعون آگے بڑھا، پس گردن سے بس اتنی مجلس تمام ہو گئی، شبیوں کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ ضرب لگانا شروع کیا، کند خنجر ہے، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ ادھر سید سجاد غشی کے عالم میں ایک مرتبہ زمین کرب و بلا کو جھٹکے لگے، آسمان سے خون تازہ کی بارش ہوئی، جبریل نے تاج کرامت کو سر سے پھینکا، اجنہ کے رونے کی آوازیں آنے لگی، کائنات زیر و زبر ہو رہی ہے۔ کاش کہ کوئی باشعور ہوتا تو اس بات کا اندازہ لگاتا، جب پوری کائنات زیر و زبر ہو رہی ہے تو اس نانا کے دل پر کیا گزری ہوگی، جس نے انتہائی محبت کے ساتھ حسین کو پالا۔ اس بابا کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے بچپن میں حسین کی ناز برداری کی، اس بھائی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر آخر میں سوچئے کہ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے، سر جدا ہوا، نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، کائنات زیر و زبر ہو رہی ہے۔ زینب پھر قریب آئیں، بیٹا آنکھیں کھولو، ایسا لگتا ہے تمہارا بابا مارا گیا، ایسا لگتا ہے کہ میرا بھیا مارا گیا، بیٹا آنکھیں کھولو۔ سید سجاد نے جب غش سے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، باپ کا سر بریدہ نوک نیزہ پر بلند، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ شبیہوں کے استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیے، آئیے اس عزا خانے سے حسین غریب کو رخصت کریں۔ اے یادگار احمد مختار، الوداع اے جانشین حیدر کرار، الوداع اے امت رسول کے غمخوار، الوداع ارے رو کر کہو کہ اے شہ ابرار، الوداع آداب تعزیت نادا ہم سے ہو سکے، حسرت رہی کہ ہائے نجی بھر کے رو سکے۔ عباس سے کہتی تھی سکینہ، کیا یہ سچ ہے کہ لائچھی نکلے جائیں گے اور تڑ پائیں گے، اور تڑ پائیں گے، اور تڑ پائیں گے۔ تو دریا سے چلے آ خدا رام کہ عباس سے کہہ
سکے نام کہ عباس سے کہتی سکے نام میرے بابا بھی نہیں قاسم و اکبر بھی نہیں میں نہ مر جاؤں کہیں میں نہ مر جاؤں کہیں میں نہ مر جاؤں کہیں وقت یہ کیسا سکینہ کہ ہے آیا کہ عباس سے کہتی سکینہ کہ عباس سے کہتی سکینہ مارے ظالم نے تماچے مجھے رونے نہ دیا یہ ستم کیسا کیا یہ ستم کیسا کیا یہ ستم کیسا کیا نہ جائے کہیں زخموں سے کلیجہ کہ عباس سے کہتی سکینہ کہ عباس سے کہتی سکینہ انتہا ہو گئی رونے کی اجازت بھی نہیں نہ جائے زمین نہ جائے زمین نہ جائے زمین کون دیتا ہے یتیموں کو دلاسا کہ عباس سے کہتی سکینہ کہ عباس سے کہتی سکینہ ایک رسی میں ہے ہم سارے اسیروں کے گلے اور ہم سب پیاسے اور ہم سب پیاسے اور ہم